الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مقام آخر شعبان شهري ورمضان شهر الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند اور سورج اور ستارے ہیں تیرے ضیاء کے واسطے، اور بحر و بر شمس و قمر ہما و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ہما و شما کے واسطے. یہ جہاں چیز ہے اور تو، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، ہم جس مہینے کے اندر چل رہے ہیں اور ابھی کچھ گھنٹوں اور منٹوں کے بعد جس رات میں ہم انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، اس رات کا مقام کیا ہے، اس رات کی حیثیت کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے اور اس رات کی برکت کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. میرے عزیز دوستو، آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور بعض نماز مغرب شعبان کی 15 تاریخ ہوگی، اور وہ 15ویں شب جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے علماء شب لیلۃ القدر، شب برات اور شب نجات کے ذریعے سے اس کو جانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اسلامی سال کے اعتبار سے یہ مہینہ، اسلامی سال کے اعتبار سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام اور اس کا مکمل یعنی کہ سال کا جو پورا اختتام ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے پر اختتام ہوتا ہے. اور اسلامی سال کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ 8واں مہینہ کہلاتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اس شعبان کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے، جب رجب کے مہینے میں داخل ہو جایا کرتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے الہ العالمین، تو ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں اتنی وسعتیں اور اتنی برکتیں عطا فرما دیجئے کہ ہم رجب کو بھی پار کر جائیں، اور اسی طریقے سے جب شعبان میں پہنچ جایا کرتے تھے پھر یہی دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے الہ العالمین، تو ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم رمضان جیسے مقدس اور عظیم مہینے کے اندر داخل ہو جائیں، انٹر ہو جائیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکت ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے
کہ رجب بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، رجب ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ بارش کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ کھیت میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ کھیت کے اندر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المقدس کا جو مہینہ ہے یہ کھیت یعنی کہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی کہ رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر کہ یہ جو شب شعبان المعظم کا جو مہینہ آدھا گزر رہا ہے ہم سے، آیا کس طرح سے گزر رہا ہے؟ آیا ہم نے اس کی کس قدر اس کی تعظیم کی؟ آیا ہم نے اس کی عظمت سمجھی یا نہیں سمجھی؟ آیا اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری یا نہیں؟ یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو نمازوں میں، تہجدوں میں، نفلوں میں، روزہ اذکار میں زندگی گزاری یا نہیں؟ یا یوں ہی اسی طرح گزارتے رہے جس طرح اور دیگر مہینوں کے اندر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ عظیم مہینے اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ تم ان مہینوں میں عبادتیں کرو، ان مہینوں میں نمازیں پڑھو، ان مہینے میں نفلیں پڑھو، ان مہینے میں روزہ رکھو اور صدقہ و خیرات اتنا کرو تاکہ تم عادی بن جاؤ، اور عادت جب عبادت میں بن جائے گی تاکہ جب تم رمضان المقدس کے عظیم مہینے کے اندر داخل ہو، ان کے اس مہینے کے اندر انٹر ہو، تو اس مہینے کی جتنی برکت ہے، جتنی عظمت ہے، جتنی فضیلت ہے، وہ تمام چیزیں تمہیں حاصل ہو۔ تو اگر ہم نے اس مہینے کے اندر نمازیں چھوڑی، اس مہینے کے اندر غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد نہیں کی، ان کی نصرت نہیں کی، تہجدوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا، تو پھر بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہوں اور یہ دعا کریں، اے الہ العالمین، ہم سے جو رجب کا مہینہ گزرا اور شعبان کا جو آدھا مہینہ گزر چکا ہے، ہم اس پر تیرے سامنے پشیمان ہوتے ہیں، ہم اپنے اوپر شرمندگی کرتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں، اے الہ العالمین تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو مغرب کے بعد جب ہم ایسی رات کے اندر داخل ہو رہے ہیں جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور شب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شب نجات ہے، یعنی کہ نجات کی رات بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہوتی ہیں، جو بھیڑ ہوتی ہیں، ان کے بکریوں اور بھیڑ کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی مقدار کے برابر امت مسلمہ یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے، جتنی امتیں ہیں، ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، ان کو نجات ملتی ہے۔ تو ہمیں یہ جو رات ہمیں ملے گی، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، یعنی کہ اپنے آپ کو نفلوں میں، تہجدوں میں، ذکر و اذکار میں مشغول کریں، لیکن اس بات کا ایک بات کا خیال یہ کریں کہ صرف یہ عبادتیں انفرادی طور پر ہونی چاہیے، اجتماعی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، تو صرف انفرادی طور پر یعنی کہ تنہا اپنے آپ کو مشغول کریں، تنہا اپنے آپ کو تلاوتوں میں مشغول کریں۔ اگر ہم نے اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ مل کر ٹولیاں بنا کر ہم نے عبادتیں کی تو یہ عبادت نہیں بنے گی، بلکہ یہ عبادتوں کے بجائے کسی اور چیزوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ باتیں تو ثابت ہے حدیث میں کہ اس رات میں عبادتیں کی جاتی ہیں، لیکن تنہا عبادت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو کتنی بڑی فضیلت عطا فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب اس مہینے کا اپنی طرف اس مہینے کی نسبت کر رہے ہیں، اور رمضان کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ غور کرو، یہ فکر کرو اور یہ سوچو
کہ جب یہ شعبان کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ شعبان کی نسبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب کی ہے، تو اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ اس میں ہم نے ایک مبارک رات بنائی ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے، اور اس رات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو عبادتوں میں، نمازوں میں مشغول کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم یہ عہد کریں اور یہ فکر کریں اور یہ کوشش کریں کہ جو وقت ہم سے گزرا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق نہیں گزارا تو آج توبہ کریں، آج اپنے آپ کو ندامت کے آنسو حضور اللہ رب العزت کے سامنے گرائیں، تاکہ ہماری جو زندگی بچی ہوئی ہے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہماری زندگی یوں ہی گزر گئی ہے، لہو لعب میں ہمیں اپنی زندگی گزاری ہے، ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد نہیں کی ہے، تو زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ڈپریشن میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو شخص گناہ کرنے کے بعد، جو شخص غلط کام کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے اس کو توبہ ہونا چاہیے، اس کی توبہ اسی طرح توبہ ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام نے توبہ کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے صحابہ، تم پر شراب حرام ہو چکی، تم پر شراب حرام ہو چکی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح توبہ کی کہ پورے مدینہ شہر کے اندر شراب کی نہریں بہ رہی ہے، کوئی شخص اس کو ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا نہیں، ہاتھ بڑھانے کی دور کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں، سوچتا نہیں، تصور نہیں کرتا کہ ہم شراب پیئیں گے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور حدیث القرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یعنی کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، ہم خود بھی روزہ رکھیں، ہم خود بھی صدقہ و خیرات کریں، ہم خود بھی غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کی بھی ترغیب اس بات کی دینی چاہیے کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی زکوٰۃ دو، بھائی روزہ رکھو، بھائی صدقہ و خیرات کرو۔ اگر ہم نے یوں ہی زندگی گزارا، یعنی کہ صرف اپنے آپ میں ہی مگن رہے، صرف اپنی زندگی سنوارنے اور بنانے میں لگے رہے، تو خدا کا اعلان یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ کیونکہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت زیادہ تہجد گزار، بہت زیادہ عبادت گزار، اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ رب العزت میں، اللہ رب العزت کی یادوں میں مشغول کیا کرتا تھا۔ وقت ہو جائے تو اطلاع کرنا، اپنے آپ کو نمازوں میں تہجد میں مشغول کیا کرتا تھا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے جبرائیل، جاؤ فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو، نیست و نابود کر دو۔ پھر وہ جبرائیل آتے ہیں اس بستی میں اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس بستی میں ایک بندہ ہے جو اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ گریہ وزاری کرتا ہے۔ پھر واپس چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اس بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، تم اس بستی کو تباہ و برباد کیوں نہیں کیے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ بار الہ الہ العالمین، میں تو گیا تھا اس بستی میں آپ کے حکم کی تکمیل کرنے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو تیری عبادتوں میں اس طرح مشغول ہوتا ہے کہ اس کا ایک منٹ ایک سیکنڈ ضائع نہیں جاتا تیری عبادتوں سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے جبرائیل جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ عبادت تو کرتا ہے، وہ تو خود تو روزہ رکھتا ہے، وہ خود تو صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ خود تو غریب بیواؤں کی مسکینوں کی مدد کرتا ہے، لیکن دوسروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا،
تو میرا یہ حکم ہے کہ جاؤ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ فرشتہ آتا ہے اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب سوچیے اور غور کیجئے کہ صرف ایک بات کی وجہ سے، یعنی کہ خود کو تو عبادت میں مشغول کرتا ہے، خود کو تو روزہ رکھتا ہے، لیکن دوسروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا۔ اسی طرح میں آپ حضرات کو یہ میسج اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خود بھی نماز پڑھو، خود بھی صدقہ و خیرات کرو، لیکن اپنے بھائیوں کو بھی اس بات کی ترغیب دو، اپنے پڑوس میں جو موجود ہیں ان کو بھی اس بات کو بھی ترغیب دو۔ اسی طرح میری ماں و بہنیں جو سن رہی میری آواز کو، اگر وہ خود نماز پڑھ رہی ہیں، وہ صدقہ و خیرات کر رہی ہیں، وہ تلاوت کر رہی ہیں، وہ روزہ رکھ رہی ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری جو پڑوس میں جو بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، ہم ان کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ بھائی نماز پڑھو، کہ صدقہ و خیرات کرو، کہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو۔ ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ یہ حال ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں غور کرنے کی ہمیں غور کرنے کی فکر ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے زندگی اپنی کس طرح گزاری ہے۔ اگر ہم نے زندگی اچھی گزاری ہے، سنت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاری ہے، تو اس پر شکر ادا کریں، اور یہ جس رات میں ہم انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، یہ رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں نوافلوں اور تہجدوں، تلاوتوں اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول ہوں، خود بھی مشغول ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس یعنی کہ عبادتوں میں مشغول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔